بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد یزید اس خوش فہمی میں مبتلا تھا کہ اس کی حکومت کو کسی قسم کا کوئی خطرہ نہیں رہا، اور حضرت امام حسین کی شہادت کے بعد کوئی بھی میرے خلاف آواز نہیں اٹھائے گا۔ لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹیاں قید ہو کر کوفہ اور شام کے بازاروں سے گزریں تو ان کے خطبے سنتے سنتے لوگوں کے مردہ ضمیر جاگ اٹھے اور یوں یزید کے خلاف بغاوت پیدا ہو گئی۔ ہر کوئی یہ سوچنے لگا کہ یہ خاندان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خاندان ہے، جس نے ان کے ساتھ ظلم کیا اس کو بادشاہ کہنا سب سے بڑا گناہ ہوگا، اور یوں مدینے والوں نے یزید کی بیعت سے انکار کر دیا۔ یزید نے مدینہ پر حملہ کیا۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ یزید نے مدینہ پر حملہ کیا اور 3 دن تک یزید کی فوج مسجد میں گھوڑوں کو باندھ کر اصحابہ رسول کے ساتھ بے حرمتی کرتے رہے، اور یوں مکے سے بھی یزید کے خلاف بغاوت بڑھنے لگی۔ یزید نے خانہ کعبہ پر حملہ کیا اور خانہ کعبہ کو آگ لگا دی۔ اس واقعے کو واقعہ ہیرا کے نام سے بھی آج تک جانا جاتا ہے۔ اب ہر کوئی یزید پر لعنت کرتا تھا، اور جب یزید کسی کو اپنے خلاف دیکھتا تو اسے قتل کروا دیتا، لیکن اللہ تعالیٰ کی عدالت انصاف کرتی ہے۔ واقعہ کربلا کے کچھ ہی دن بعد یزید ایک ہلاکت خیز اور موذی مرض میں مبتلا ہو گیا۔ پیٹ کے درد اور آنتوں کے زخموں کی وجہ سے وہ ایک ایک پل تڑپتا رہتا تھا۔ اس کی آنتیں جلتی رہتی تھیں۔ وہاں کے حکیم پریشان ہو گئے تھے کہ یہ کیسی بدترین بیماری ہے کہ تمہارا پیٹ اندر سے ختم ہو رہا ہے۔ یزید کو شدید پیاس لگتی تھی، مگر جب پانی پیتا تھا وہی پانی اس کے پیٹ کو جلاتا تھا۔ اس محل کے لوگ اس کی یہ حالت دیکھ کر کہتے تھے اس کی یہ حالت حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیاسا رکھنے کی بدولت ہے۔ یزید کو جب اپنی موت کا یقین ہو گیا، اس نے اپنے بیٹے معاویہ بن یزید کو مرگ بستر پر بلایا اور امور سلطنت کے بارے میں کچھ کہنا ہی چاہتا تھا کہ بے ساختہ بیٹے کے منہ سے چیخ نکلی، اور نہایت لعنت اور حقارت کے ساتھ کہتے ہوئے باپ کی پیشکش کو ٹھکرا دیا کہ جس تاج اور تخت پر آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خون کے دھبے ہیں، میں اسے ہرگز قبول نہیں کر سکتا۔ خدا اس منحوس سلطنت کی وراثت سے مجھے ہمیشہ محروم رکھے، جس کی بنیادیں نواسہ رسول کے خون پر رکھی گئی ہیں۔ موت سے کچھ دن پہلے یزید کی آنتیں سڑ گئیں اور اس میں کیڑے پڑ گئے۔ لعنتی یزید سے اتنی گندی بدبو آتی تھی کہ کوئی بھی اس کے پاس نہیں جانا چاہتا تھا۔ بہت قیمتی اور نایاب قسم کے عطر بھی لگائے جاتے تھے، مگر پھر بھی اس کے جسم سے بدبو نہیں جاتی تھی۔ اس کا پیٹ کیڑوں کی غذا بنتا جا رہا تھا۔ تکلیف اور درد کی شدت سے چیختا تھا۔ پانی کا قطرہ حلق سے اترنے کے بعد کانٹوں کی طرح چبھنے لگتا تھا۔ عجیب قہر الہی کی مار تھی کہ پانی کے بغیر بھی تڑپتا تھا، اور پانی پی کر بھی یزید کو اس وقت کا بدترین نشے کا شربت پلایا جاتا تھا تاکہ وہ درد میں نہ تڑپے۔ ایک دن یزید نشے کی حالت میں اپنے سپاہیوں سے کہنے لگا، میرا وہ بندر کہاں ہے جو میرے ساتھ ہوتا ہے؟ سپاہیوں نے کہا شاید جنگل کی طرف نکلا ہے۔ وہ اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر جنگل کی طرف چل نکلا تو گھوڑے نے یزید کو اپنی پیٹھ سے گرا دیا، اور یزید کا پاؤں گھوڑے کی رکاب میں پھنس گیا۔ گھوڑا دوڑتا رہا اور زمین پر گھسٹتے گھسٹتے اس کا سر ایک پتھر سے جا ٹکرایا۔ گھوڑا بھاگتا رہا یہاں تک کہ یزید کا پورا جسم ٹکڑے ٹکڑے ہونے لگا۔ چند روز تک اس کی لاش کو چیل کوے کھاتے رہے۔ بالآخر سپاہی اس کو ڈھونڈتے ہوئے اس کے پاس پہنچے۔ اس کی لاش میں سے ایسی ہولناک بدبو آ رہی تھی کہ قریب جانا بہت مشکل تھا۔ سپاہیوں نے ایک گڑھا کھود کر اس کی لاش کو اس میں دفن کر دیا۔ یزید کی لاش آج بھی شام میں کسی گندگی کے ڈھیر کے نیچے دبی ہوئی ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ کفر کی حکومت تو قائم ہو سکتی ہے، لیکن ظلم کی حکومت نہیں چل سکتی۔ یزید نشان عبرت بن گیا۔ اس زمین پر جو بھی ظلم کرے گا
اللہ تعالیٰ اس کو اس دنیا سے مٹا کر آنے والی نسلوں کے لیے نشان عبرت بنا دے گا۔